بے پرواہی ہے حسن کو اپنی خبر میں یوں لا لیا بے پرواہ، وہ حسن تو پہلے ہی بے پرواہ، اس کو تو اپنی خبر نہیں۔ یہاں پہ لاہور میں ایک باربر شاپ تھی، اور اس کے بعد لکھا ہوا تھا کہ جس نے اپنے بال خراب کروانے وہ یہاں آئے، اور وہ لاہور کا سب سے اچھا باربر۔ یہ اب اس کی شان بے نیازی تھی، شان بے نیازی دیکھیں باربر باہر لکھا ہوا تھا نیچے باغ ادھر، اور لوگ ادھر ہی جاتے تھے، ان کو پتا تھا یہ اس کی شان، تو وہ اس کی کیا شان بے نیازی، ایک عام باربر۔ یہاں ایک اور تھا لاہور میں، بڑا درجی تھا، اس نے نام ہی دکان کا رکھا تھا مرضی کا درجی۔ مرضی کا درجی، تو مرضی کا درجی ہے تو وہ مرضی کا اللہ اگر ہو تو پھر اللہ درجی جو ہے وہ کہتے جی میں مرضی کا درجی۔ درجی کا بھی واقعہ سن لیں گے، بالکل صحیح واقعہ، یہ پاکستان بننے سے پہلے کا واقعہ۔ لاہور میں ایک بال روڈ پہ ایک درجی تھا، وہ مجھے اس کا نام بھی، جن بزرگ نے یہ بات مجھے سنائی انہوں نے اس کا نام بھی بتایا، لیکن اب مجھے وہ یاد شاید بزرگوں میں سے کسی کو۔ وہاں پہ ایک صاحب، وہ لاہور کا سب سے مہنگا درجی، اس کا فرض کر لیتے ہیں اسٹینڈ فورڈ، اس کا فرض اسٹینڈ فورڈ کا۔ وہاں ایک صاحب سوٹ اپنا لے کے گئے، اور انہوں نے بتایا کہ اس کو اس طرح سینا ہے، تو اس نے بڑے ادب سے کہا کہ سر یہ اس طرح جو ہے نا نہیں سل سکتا، اس طرح جو ہے وہ اچھا نہیں لگے گا، میری ایک ریپوٹیشن ہے۔ اور تو اس نے کہا کہ جی میں نے تو اس طرح ہی سلوانا، میں گاہک ہوں، کسٹمر از دا کنگ، یہ بھی ایک تھیوری ہے۔ کہا جی میں نے تو اس نے سلوانا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن پھر اسٹینڈ فورڈ نہیں سیے گا، کسی اور درجی کے پاس، یہ ہمارا نام، ہم نے اپنا نام نہیں خراب کیا، ہم نے یہ درجی کی یہ مرضی ہے، حسن کی پھر مرضی جو ہے، حسن والوں کی پھر بے نیازی جو ہے کہاں تک ہو۔ منم محوے خیالے ہو نمی جانم، میں اس کے خیال میں غرق ہوں، اور مجھے نہیں پتا میں کہاں جاؤں، وہ محبوب بھی پاس سے گزر جائے تو نہیں، وہ اتنا غرق ہے خیال میں اس کے، وہ جس کے خیال میں غرق ہے وہ بھی پاس سے گزر جائے تو اس کو نہیں پتا۔ آپ شریعت طریقت کی بات نہ چاہتے ہوئے بھی شریعت اور طریقت کی بار بار پتہ نہیں آج کیوں آ رہی ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک بہت بڑے عالم دین نماز پڑھ رہے تھے، تو مجنو ان کے سامنے سے گزر گیا نماز پڑھتے ہوئے، عالم دین ہے نا، فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا، دیر بھی ان سے برداشت نہیں ہو سکتی، یہ تجھے نظر نہیں آیا؟ نے کہا جی میں تو لیلا کے خیال میں جا رہا تھا، تو مجھے واقعی نظر نہیں آیا آپ نماز پڑھ رہے، لیکن آپ کون سی نماز پڑھ رہے تھے تو میں آپ کو نظر آ، وہ یعنی کہ شریعت کی نماز پڑھ رہے، وہ عشق کی نماز پڑھ رہے، تو کوئی ہوش نہیں تھا۔ یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے کہ بھائی اس کو شعر ایک دن میں آیا اجازت جی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت ہے کہ ہر کس کے در نمازش نبیند جمال یار، واہ واہ واہ، پہلا مسے کمال، ہر کس کے در نمازش نبیند اس جمال، کا ترجمہ کر دیں تاکہ دوسرے کا لطف آئے۔ آپ خود ہی فرمائیں، نہیں زیادہ لطف آئے گا۔ کہتے ہیں کہ ہر ایک کی یہ مجال نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے کہ نماز میں
اپنے یار کا حسن دیکھ سکے، جمال یار دیکھ سکے. ہر بندے کو یہ توفیق نہیں ہے کہ نماز میں جمال یار ہے، اپنے دوست کا حسن جو ہے اس کو دیکھ سکے. جی ہر کس کے در نمازش نہ بیند جمال یار، فتویٰ ہمیں دہد کہ نمازش قضا کند. واہ واہ واہ، سبحان. دوسرے کا آپ ہی کر سکتے فتوے کی بات ہے. خود ہی طریقت والوں کی کئی ہوگا. اللہ یعنی کہ ہم پہ جو لوگ نماز میں اپنے یار کا جمال دیکھتے، صحیح مولانا کریں جو مجھے سمجھ، لیکن ہم پہ فتوے لگاتے ہیں کہ یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، نماز کو قضا کر دیتے. مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جمال یار میں گم ہیں، تم نماز پڑھ رہے ہو بغیر دیکھے ہوئے، ہم ہر وقت اسے دیکھ رہے ہیں. یہ بہت بڑے بزرگ کا شعر ہے. حضرت بختیار کا یہ حضرت بابا فرید کے مرشد، بابا فرید کے مرشد کا. تو مرید بھی جو ہے نا مرشد سے کوئی پیچھے نہیں رہا. اس نے بھی کہا ہے کہ دنیا نو جدی گول ہے ہر دم فرید دے. تو مرشد کا مرید اس نے کہا میں کیوں پیچھے رہ. نماز کے متعلق شرعی حکم ہے، ہر فرقے میں کو یہ معروف حدیث گرامی ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھتے ہو. ہے نا مرا سب کو معلوم ہے، نماز ایسے پڑھو کہ جیسے تم نہیں تو کم از کم اتنا ہو کہ اللہ تمہیں دیکھتے. نماز تو یہی ہے. پھر یہ طریقت والوں نے کوئی ایسی نئی بات ہو، یہ تو پہلے دن سے ارشاد ہے، انہوں نے تو اس ارشاد پہ عمل کیا ہے. دیکھ کے پڑھ گفتم کے مر گے ناگہاں گفتہ کے درد ہجر من، گفتم علاج زندگی، گفتم علاج زندگی، گفتہ کے دیدار من، گفتم